عنوان: دال کی خوشبو میں بسی ماں۔ صبح کی اذان سے پہلے ہی کچی بستی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زینب جاگ چکی تھی۔ لکڑی کے چولہے پر دال چڑھاتے ہوئے دھوئیں نے اس کی آنکھیں سرخ کر دی تھیں، مگر اس کے لبوں پر شکر کی مسکراہٹ تھی۔ چولہے کا دھواں پورے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ ایک کونے میں سوئی ہوئی اس کی بیٹی زینب نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، امو اتنی صبح کیا پکا رہی ہو؟ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا ہے۔ زینب نے نرمی سے کہا، بیٹی دال بنا رہی ہوں، شاید آج سے ہماری قسمت بدل جائے۔ کچھ برس پہلے تک زینب کے گھر کا چولہا کسی اور کی محنت سے جلتا تھا۔ اس کا شوہر عبد الرحمن ریلوے میں ایک معمولی ملازم تھا، مگر ایمانداری میں پہاڑ کی طرح مضبوط۔ ایک دن پل پر حادثہ ہوا اور زینب کی دنیا اجڑ گئی۔ کچھ مہینے سرکاری مدد ملی، پھر سب ختم۔ اب روزی روٹی کا سوال ہر دن دروازے پر کھڑا ہوتا۔ زینب نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھے، کپڑے دھوئے، کھانا پکایا، مگر نہ عزت ملی نہ پیٹ بھرنے جتنی کمائی۔ ایک دن زینب سخت بیمار پڑ گئی اور جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ اسی رات زینب نے کہا، امو اب دوسروں کے لیے اتنا اچھا کھانا بناتی ہو تو اپنے ہاتھ کا کیوں نہیں جت؟ اب کی دال تو سب سے اچھی ہے۔ یہ بات دل میں اتر گئی، مگر سوال تھا پیسوں کا۔ آخرکار زینب نے اپنی سونے کی بالی گروی رکھ کر 3000 میں ایک پرانا ٹھیلا خریدا۔ محلے والوں نے مذاق اڑایا، ارے بیوہ ہو کر ٹھیلا چلاؤ گی؟ کبھی چلایا بھی ہے؟ زینب نے بس اتنا کہا، بھوک عزت نہیں دیکھتی اور محنت شرم نہیں مانگتی۔ پہلے دن اس نے اپنی مشہور دال بنائی، نہ مہنگے مسالے نہ مکھن، بس پیاز، ٹماٹر اور دیسی گھی کا تڑکا۔ شام تک کوئی گاہک نہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ اگر آج کوئی میری دال کھا لے تو سمجھوں گی تو نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اتنے میں ایک رکشہ والا آیا، بہن کچھ کھانے کو ہے؟ ہے بھائی، سب بچا ہوا ہے۔ کتنے کی پلیٹ؟ 25 روپے۔ اس نے کھا کر پلیٹ چاٹ لی۔ بہن ایسی دال میں نے آج تک نہیں کھائی۔ وہ دن زینب کے لیے عید جیسا تھا۔ 200 روپے کمائے۔ بچوں نے ہنس کر کہا، امو 200 میں کیا آتا ہے؟ وہ بولی، میرے لیے یہ 200 آج 2 کروڑ ہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ آنے لگے، لائنیں لگنے لگیں۔ ایک دن زائرین سے بھری گاڑی رکی، سب نے کھایا اور دعائیں دیں۔ ایک لڑکی عائشہ بارش میں آئی، روز دال کھانے لگی۔ کچھ ہفتوں بعد وہ کیمرے کے ساتھ آئی۔ وہ ایک مشہور فوڈ بلاگر تھی۔ اس نے زینب کی کہانی دنیا کو دکھائی۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کچھ سالوں بعد زینب نے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھولا، دیرال ذائقہ۔ ایک دن زینب نے دیکھا امو چولہے کے پاس بیٹھی ہیں، آنکھیں بند ہیں، دال پک رہی ہے مگر سانس نہیں۔ زینب جا چکی تھی مگر دال کی خوشبو باقی تھی۔ آج اس ہوٹل میں ایک حصہ غریبوں کے لیے مفت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں دال میں ماں کی دعا شامل ہے۔ زینب کا نام مٹی میں نہیں گیا، وہ ذائقے میں زندہ ہے، دعا میں زندہ ہے، اور ہر اس پیٹ میں زندہ ہے جو اس کی دال سے بھرا۔